اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، جیسے آپ جانتے ہیں کہ فیلڈ ماسٹر میں ہم ایسے لوگوں کو بلاتے ہیں جو اپنی اپنی فیلڈ کے ماسٹرز ہوتے ہیں. آج ایک ایسی شخصیت میرے ساتھ موجود ہے اور ان کا تعلق ایک ایسے شعبے سے ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر انسان تعلیم حاصل کر لے تو میرا خیال ہے کہ تعلیم ہی ایک ایسا ذریعہ ہے جس سے انسان جانوروں سے انسان تک پہنچتا ہے. یہ بیسک ڈفرینس تعلیم ہی ہوتا ہے. ایک ایسی شخصیت جن سے تھوڑی دیر پہلے میری ملاقات جب ہوئی، گفتگو ہو رہی تھی چائے کی پیالی پہ، تو انہوں نے ایک بڑی اچھی بات کی جو میری یہاں پہ بیٹھ گئی. تو میں چاہتا ہوں کہ ان کا تعارف کروانے سے پہلے میں وہ بات ضرور آپ سے شیئر کروں تاکہ دوران انٹرویو میں بات بھول نہ جاؤں. انہوں نے ایک بڑی زبردست بات کی کہ انسان کی جو بیسک سکل ہوتی ہے، جو فوٹے ہوتا ہے انسان کا، انسان کو اس سے آگے پیچھے نہیں ہونا چاہیے، اس فیلڈ میں کام کرنا چاہیے جس میں اس کو مہارت ہو. تو یہ آج کی بات جو میں نے ان سے سیکھی، ان کی گفتگو سے، یہ شاید میرے اندر بھی بیٹھ گئی ہے. اب میری طرح آپ بھی سوچیے گا کہ آپ کے اندر کون کون سی مہارت ہے اور کس طرح سے آپ اس مہارت سے اس فیلڈ میں ایکسل کر سکتے ہیں. تو آج کی جو شخصیت میرے سامنے موجود ہے، ہزاروں لاکھوں جو اسٹوڈنٹس ہیں، ان کے استاد ہیں، لوگ ان کو آواز سے پہچانتے ہیں، لوگ ان کی شخصیت سے پہچانتے ہیں، شعبہ تعلیم سے ان کا تعلق ہے، ماہر تعلیم ہے اور اتنا کام کیا اس شعبے میں جس کی مثال نہیں ملتی. اور ایک خوبصورت شخصیت کے مالک ہیں، خوبصورت آواز کے مالک ہیں اور خود بھی خوبصورت پرسنالٹی کے مالک ہیں. میں جتنی تعریف کروں ان سے کم ہے. میں 2-3 ملاقاتوں کے بعد میں سمجھ لیں کہ مجھے بالکل ایسا لگا کہ جس طرح میرے ان سے برسوں کی رفاقت ہے. زیادہ انتظار نہیں کرواؤں گا، زیادہ باتیں کرنے سے شاید آپ وہ میں بتا رہا تھا کہ تھوڑا سا بات کرنے کا مطلب یہ تھا کہ آپ ذرا وہ کریوسٹی بڑھ جائے آپ کی. شکیل امجد صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، یقیناً آپ نے نام سنا ہوگا. ایک نیا پروجیکٹ لے کے آ رہے ہیں. آج اس پروجیکٹ کے حوالے سے شکیل صاحب سے ہم بات کریں گے. السلام علیکم سر. السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر آپ کا، آپ نے جس طرح تعارف کروایا. سر ایک تو بہت بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا. آج سب سے پہلے جو میں آپ سے پوچھوں گا وہ ایک سوال کہ جو بہت سارے دوستوں نے پوچھا بھی ہے کہ شکیل صاحب ایک نیا پروجیکٹ لے کے آ رہے ہیں، ایک ڈفرینٹ قسم کی کو جو ہمیشہ جب وہ کام کرتے ہیں تو ڈفرینٹ کام کرتے ہیں، اس کو لوگ دیکھتے ہیں. تو وہ جو آپ نیا پروجیکٹ لے کے آ رہے ہیں اس کے بارے میں کچھ ڈیٹیل بتائیے گا. بہت شکریہ نعیم صاحب. ڈفرینٹ پروجیکٹ یہ ہے کہ جب آپ سوچتے رہتے ہیں تو، اور جس بھی سسٹم میں آپ کام کر رہے ہوتے ہیں تو اس سسٹم کے کچھ ویکنیسز ہوتے ہیں، کچھ اسٹرینتھ ہوتے ہیں. تو جب آپ مستقل ان چیزوں پہ سوچ رہے ہوتے ہیں تو پھر آپ کو پتہ لگتا ہے کہ اس میں جو ویکنیسز ہیں ان کو کیسے ہم اسٹرینتھ میں کیپٹلائز کر سکتے ہیں. تو اس وقت میں نے اس وقت ہمارے ملک کے بہت بڑے جو سسٹم آف ایجوکیشن ہے ان میں کام کیا، ان کے ساتھ گرو کیا ہے. یعنی میں اگر کہوں کہ وہ بالکل ایک ابتدائی سطح پہ تھے جب وہ سسٹم میں شامل ہوا، اور پھر میں نے انہیں گرو کیا اور اپنے حد تک آئی کنٹریبیوٹیڈ آن دوز سسٹم. تو یہ میں نے دیکھا کہ ایک ایسا سسٹم بنایا جا سکتا ہے جو ہمارے اس وقت کے جو موجودہ پاکستان کے اور اس وقت کے جو دنیا کے مسائل ہیں ان کے مطابق جو ضروریات ہیں اس کو میٹ کر سکے. اچھا، میں اس کے حوالے سے آپ سے بات کروں گا کہ سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ جو ایکشن بیسڈ انٹرپرینیورشپ سسٹم ہے یا بیسڈ جو آپ کا نیا ایک لے کے آ رہے ہیں کانسیپٹ، وہ ہے کیا؟ ہاں نعیم صاحب، جو فرسٹ ایکشن بیسڈ انٹرپرینیورشپ ایجوکیشن ہے، یہ کانسیپٹ امریکہ سے سٹارٹ ہوا، یورپ میں چلا گیا اور اب یہ ہم جیسے ملکوں میں آیا. بیسیکلی انٹرپرینیورشپ ایجوکیشن جو ہے یہ آج کی ضرورت ہے. اگر میں آپ کو کچھ اسٹیٹسٹکس کے حوالے سے بات کروں تو اس وقت جو دنیا میں آلموسٹ 75 ملین ینگ من جو ہیں وہ ان امپلائڈ ہیں، اور اگر اور کئی ایک ایسٹیمیٹس میں شامل کر لیے جائیں تو یہ 75 کا فگر فگر میں چینج ہو جائے گا، ٹرپل نمبر ہو جائے گا اس کا. دوسری طرف ایک طرف یہ ہے کہ ان امپلائمنٹ، اور یہ جو ان امپلائڈ ینگ مین ہے یہ 14 سال سے 25 سال کے عمر کے درمیان ہے، اور ان میں سے بہت سے لوگ پڑھے لکھے ہیں اور ٹریڈیشنل ہے. اچھا، دوسری طرف جو کچھ اور جو گلوبل انالائز کرتے ہیں ان امپلائمنٹ کو، ان کے مطابق 2020 تک ان میں سے قابل ذکر میکنزی
इंटरनेशनल है, वो उनके मुताबिक 2020 तक देयर विल बी अ शॉर्टफॉल ऑफ मिडल एंड हाई स्किल्ड लेबर वर्कर्स। यानी और हमारे यहाँ इस वक्त हम पाकिस्तान में अगर इसको देखते हैं तो पाकिस्तान में हमारी कुछ एजुकेशन जो, एक तो हमारी एजुकेशन के बड़े मसाइल हैं, उनको अलग से डिस्कस किया जा सकता है। हमारा लिटरेसी रेट, और लिटरेसी रेट ही सिर्फ सारी कुछ नहीं होता, हमारे हायर एजुकेशन अगरचे उसकी तरफ बहुत सा काम हो रहा है, लेकिन यह है कि हमारे जो इस वक्त जो प्रेजेंट सिनारियो है उसमें अगर हम देखें तो 2-3 प्रोफेशंस की तरफ लोगों का रुझान ज़्यादा है, बाकी प्रोफेशंस की तरफ रुझान है नहीं। तरक्की करनी है तो आपको एक डॉक्टर भी चाहिए और एक आर्टिस्ट भी चाहिए, आपको एक प्रोफेशनल भी चाहिए और आपको एक टेक्नीशियन भी चाहिए। तो आपको हर तरह के लोग जो हैं उनकी ज़रूरत है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप एक ऐसी अवेयरनेस क्रिएट करें जिसमें लोगों को ये महसूस हो कि उन्होंने कैसे अपने आप को सेल्फ एम्प्लॉयड करना है। तो एंटरप्रेन्योरशिप एजुकेशन जो है बेसिकली सेल्फ एम्प्लॉयड एजुकेशन है, कि जिसमें आप बच्चा जो है वो स्कूल ही के ज़माने में ये डिसाइड कर ले कि उसने बड़ा होकर अब जॉब नहीं करनी, उसने खुद काम करना है। यूरोप में जो स्टेटिस्टिक्स आए हैं वो स्कूल्स के जो सेल्फ एम्प्लॉयड एजुकेशन के ऊपर स्ट्रेस करते हैं, उन बच्चों की ज़्यादा तादाद जो है वो एम्प्लॉयमेंट सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं बनिस्बत उनके जिन्होंने इसको नहीं किया होता। तो दिस इज़ दी नीड ऑफ द आवर। पाकिस्तान में इस वक्त शदीद ज़रूरत है, क्योंकि हमारे वसाइल जो हैं वो आपको पता है कि इतने ज़्यादा नहीं है। तो हमें शदीद ज़रूरत है कि हमारे नौजवान जो हैं वो बजाय ये कि वो नौकरी ढूंढें, वो अपने आप को अपना एम्प्लॉयर बनाएं। बिल्कुल ठीक। अच्छा, बाय एक्शन बेस्ड लर्निंग जो एक कॉन्सेप्ट आप लेके आ रहे हैं, क्या इसमें जो करिकुलम होगा वो भी एक्शन बेस्ड और जो एक्टिविटीज़ होंगी वो भी एक्शन बेस्ड होगी? ये सबसे खूबसूरत, यानी इस वक्त मौजूदा हमारा जो सिस्टम है इसमें बहुत सी चीज़ें जो हैं वो क्रैमिंग पे हैं, बच्चे क्रैम करते हैं, रट्टेबाजी, रॉट लर्निंग है। हम अपने स्कूल्स में वो किताबों की बजाय उनको प्रैक्टिकल की सूरत में करा देंगे। यानी मैं तो ये समझता हूँ बजाय ये कि मैं बच्चों को 2-4 चैप्टर्स जो हैं वो मुग़ल हिस्ट्री पे पढ़ाऊँ, मैं क्यों ना उनको 2-4 मुग़ल जो प्लेसेस हैं उन पे ले जाऊँ। और जहाँ तक ताल्लुक़ है यानी एक्शन का, तो बजाय ये कि साइंस के सब्जेक्ट में किताबों के ज़रिए उन्हें मटेरियल्स और दूसरी चीज़ों के बारे में बताया जाए, ये मट्टी रेत पत्थर ही तो साइंस है। ज़बरदस्त। ठीक है, और इन्हीं को क्लासरूम में कर दिया जाए, बजाय ये कि उनको किताब के ज़रिए लिविंग और नॉन लिविंग में ले जाया जाए। ज़रा बच्चों को अपने करीबी गार्डन में ले जाऊं और बताऊं ये नॉन लिविंग और लिविंग और कैसे ये काम करते हैं। साइंस के बुनियादी असूलों को बताया, यानी आप उनको प्री स्कूल में बता सकते हैं। एक कागज़ लें और कागज़ को बच्चे को कहे हल्की सी फूंक मारे, वो कितना फ्लटर करेगा, मूव करेगा और ज़ोर से। तो आप एनर्जी के कॉन्सेप्ट जो है और एयर के कॉन्सेप्ट बच्चों के जहन में डाल रहे हैं। तो एक बात यह है कि ये कोई नया करिकुलम नहीं है, सिर्फ करिकुलम को टीच करने की एक मेथडोलॉजी है। मेथडोलॉजी हमने वही साइंस पढ़ानी है, वही आर्ट्स पढ़ाना है, वही लैंग्वेजेस पढ़ानी है, लेकिन उनकी एक्टिविटी। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि ये जो बहुत से स्कूलों में होता है कि किताब को पहले लेसन से लेके 10 अगले लेसन आखिरी लेसन तक सवालों जवाब को रटा दो, उसके बाद बच्चा भूल जाएगा। नहीं, ऐसे ही होता है। क्योंकि किनेस्थेटिक लर्निंग जो है, जो एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होती है, उसके ज़रिए जो लर्निंग होती है उसका कोई मैच नहीं, अनमैच्ड। ओके, इसमें सबसे पहले तो जो आपने बात की ये मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा एक नज़रिया है। हमारे यहाँ जो पढ़ाया जाता है, जो हम तैयारी करते हैं, हमने भी पढ़ा होगा, उसमें बहुत सारी जगह पे हमने भी ये करता है कि जिस रात एग्ज़ाम है उस रात में एग्ज़ाम के लिए रट्टा लगाया, क्रैमिंग की जिसकी आप बात कर रहे हैं, तो अगले दिन सिर्फ नंबरों के हसूल के लिए ये सारे काम करते हैं। तो ये चूँकि मैं समझता हूँ कि एक अच्छा आप जिस तरह बता रहे हैं होगा, एक एक्टिविटी बेस्ड जो आपका करिकुलम आप डिज़ाइन कर रहे हैं, यकीनन आने वाली नस्लों के लिए ये फ़ायदेमंद साबित होगा। तो थोड़ा सा ये बताइए कि आपका इसने कहाँ से सीखा, या आपकी टीम में कौन कौन से लोग हैं, क्या इसके लिए वो एक्सपर्ट है या कोई नई टीम हायर की है? अपने बारे में, अपनी टीम के बारे में ज़रा डिटेल से बताएं।
ایک بات تو یہ ہے کہ بعض بڑے کام بہت چھوٹے سے ٹیم کے ساتھ تھوڑے سے لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں. میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ جتنے بھی سسٹمز پہ میں نے کام کیا میں ان کی اسٹرینتھس اور ویکنیسز کو غور سے کرتا رہا. اور دوسرا یہ ہے کہ میرا جو مطالعہ ہے اس کے اندر جو بھی نئی چیز آتی ہے میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ اس کو اپنے اسٹوڈنٹس تک ٹرانسفر کریں. تو یہ جدید ایک کانسیپٹ ہے جو اس وقت آیا ہے اور جس کی ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے. ہمیں ہمارا اس کریکلم کی سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ وی اسٹریس آن سائنس. سائنس ہمیں سکھاتی ہے کہ کیسے آبزرو کرنا ہے, کیسے آپ نے اس کو پریڈکٹ کرنا ہے رزلٹس کو, کیسے شیئر کرنا ہے, کیسے آپ نے ونڈر کرنا ہے, آپ نے چیزوں پہ حیران ہونا ہے. انجینئرنگ ہے, انجینئرنگ میں ہمارا یعنی کیسے چیزوں کو ہاؤ ٹو ڈو تھنگس. ٹھیک ہے, انجینئر آپ کو بتاتا ہے کہ آپ کو یہ کام کرنا ہے تو آپ اس کو کیسے کر سکتے ہیں. اسی طرح ریڈنگ اینڈ رائٹنگ ہمارے ایک سسٹم میں بہت امپورٹنٹ چیز ہے, کیونکہ اگر کسی بچے میں ریڈنگ اینڈ رائٹنگ ڈیولپ نہیں ہوئی, خود لکھنے اور خود پڑھنے کی سوچ نہیں. آج ایک ہماری یہ بھی پرابلم ہے کہ ہمارا بچہ جو ہے وہ کتاب سے بہت دور ہو گیا. ہمیں اس سے کتاب کے قریب لانا ہے, کیونکہ کتاب آپ فلم دیکھ لیں, میں نے جتنی کتابیں پڑھی ہوئی ہیں ان کی جب میں نے فلم دیکھی تو بہت سی ایسی فلمیں تھیں کہ جو میں نے 10-15 منٹ بعد چھوڑ دی, کیونکہ کتاب کے اندر تو میں اتر کے اس کریکٹر میں اس دنیا میں چلا گیا. فلم مجھے بہت دور رکھتی ہے. تو ہمیں دوبارہ بچوں کو کتاب تک لانا ہے, ان کو لکھنے کا, کیونکہ ایک سائنٹسٹ جو ہے اگر وہ اپنی تھاٹس کو لکھ نہیں سکتا, ایک انجینئر جو ہے وہ اپنی تھاٹس کو لکھ نہیں سکتا. اور سائنس کی تھاٹس آتی ہیں جب آپ پڑھتے ہیں. تو اسی طرح ہمارے سسٹم میں انجینئرنگ, اسی طرح آرٹ میں سمجھتا ہوں جتنا کہ امپورٹنٹ ہے ایجوکیشن کے لیے, یہ انسانی روح کی جو ہے نا اس کی بالیدگی کا باعث بنتی ہے. آرٹ کے ذریعے ہمیں اپنے ارد گرد کے ماحول کو اپریشیٹ کرنے کا ہوتا ہے. یہ ایک سائنٹسٹ کے لیے انجینئرنگ کے لیے کیوں ضروری ہے؟ یہ اس لیے ضروری ہے کہ ایک انجینئر کو اپنے ماڈلز بنانے ہیں تو آرٹ سے واقف ہوگا تو ماڈل بنائے گا. ہم بہت چھوٹے, ہم بہت ہلکی چیزوں سے, وہی آئس کریم اسٹکس, وہی ربر بینڈ, وہی کامن پین اور وہی زپ, ان چیزوں سے ہم بچوں کو شروع سے ہی سکھاتے ہیں کہ وہ کیسے وہ ماڈلز بنائیں. اور ان چھوٹے چھوٹے ماڈل, وہی مٹی وہی ریت, ٹھیک ہے, ان سے گروندے بنانا اور آرکیٹیکچر بنائیں. تو یہ بجائے یہ کہ آپ اس کو چیپٹر پڑھا دیں, ان کو کروائیں. بالکل ٹھیک. اچھا, ایک بڑا لوگوں کے ذہن میں بھی سوال ہوگا, وہی سوال میرے ذہن میں بھی ہے کہ اتنے ایجوکیشنل بڑے بڑے گروپس موجود ہیں جس میں کسی کے ساتھ مل کے بھی کام کیا, تو ایک نیا گروپ کیوں اسٹیبلش کیا اور کیا سمجھتے ہیں کہ کیا وہ ڈفرینٹ دے سکتا ہے؟ اصل میں نے آپ کو بتایا میں نے بہت سے گروپس کے ساتھ کام کیا اور شروع میں وہ سارے بہت تیار ہوتے ہیں کسی نئے کام کو کرنے کے لیے, ٹھیک ہے, اور انہوں نے کیا. آج میرے سامنے وہ سارے گروپ جو ہیں وہ کہاں سے کہاں تک پہنچے, لیکن ایک خاص وقت کے بعد ان کے ہاں سوچ ختم ہو جاتی ہے, ان کے جو اسٹریس پوائنٹ ہے نا وہ تبدیل ہو جاتا ہے, سیچوریشن آ جاتی ہے. نہیں, ان کے پیسہ کافی مقاصد جو ہوتے ہیں وہ اور ہو جاتے ہیں. ٹھیک, ان کے مقاصد جو ہوتے ہیں. تو اسی لیے اس کو کیا ہے, یہ ایک چھوٹی سی ایجوکیشنسٹ کی ٹیم ہے جن کا مقصد ایک وہ جو مینس ٹو اینڈ تو ہے کہ obviously آپ کو پتہ ہے بریڈ اینڈ بٹر کے لیے ون ہیز ٹو ڈو سم تھنگ, لیکن ایک تنخواہ کے آنے کی خوشی یا پیسے آنے کی خوشی اور ایک بچے کے منہ سے یا اس کے ہاتھوں سے کسی پروجیکٹ کی تکمیل, یہ جتنی بڑی خوشی ہو سکتی ہے اس کا امیجن نہیں کیا جا سکتا. بالکل, یعنی میں یہ کہا کرتا ہوں, میرے جب اسٹوڈنٹ جو ہے وہ لفظ کو پروناؤنس کرتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ وہ ان کا پروننسیشن میرا منہ میری ہوا جو ہے اس کے اندر موجود ہے. اچھا, آپ کے ساتھ ٹیم کون سی ہے؟ پرانے کو لوگ یا کوئی اس فیلڈ کے ماہر ہیں؟ یہ ہماری ٹیم جو ہے یہ دو کچھ میرے جیسے بوڑھے ایکسپیرینس کے جو عمر جنہوں نے گزاری ایجوکیشن میں, اور کچھ نوجوان, کیونکہ نوجوان بہت ضروری ہے. تو ہمارے جو بیسک لیڈر ہیں جو اس پروجیکٹ کو لے کے چل رہے ہیں وہ ایک ینگ آدمی ہے, تو ان کی جو انتھوزیازم اور ان کی انرجی جو ہے وہ بہت ضروری ہے. یعنی میں جو چیزیں سوچتا ہوں یا ہم
جو ہماری جو ایکڈیمکس میں جن چیزوں کو ہم لانا چاہتے ہیں ان چیزوں کو لے جانے کے لیے وہ تمام وسائل جو درکار ہیں ان کے لیے وگر چاہیے. تو یہ ہماری جو ٹیم ہے اٹس اے کمبینیشن آف بوتھ اولڈ اینڈ یوتھ. پاسٹ کا ان کا بھی ایکسپیرینس ہے. ایکسپیرینس جس بندے کو ایک میں نے کہا نا جب تک آپ کے اندر وہ پیشن نہیں نا ہے اس وقت تک آپ کو کام نہیں کر سکتے. تو یہ ایک پیشن. اچھا اسٹریم اسکول جو سسٹم ہے آپ لے کے آ رہے ہیں اس کا بیسک آئیڈیا اگر ایک لائن میں ہم کہیں کہ بیسک آئیڈیا یہ ہے. بیسک آئیڈیا اسٹریم اسکول کا جو ہے وہ تمام جی اسٹریم جو ہے نا یہ کچھ ایکرینم دس از این ایکرینم. یہ ایکرینم ہے جس میں ایس اسٹینڈس فار سائنس جیسے میں نے پہلے کہا, ٹی اسٹینڈس فار ٹیکنالوجی. سائنس ٹیکنالوجی کے بغیر کچھ نہیں ایکسکیوز می. اور آر اسٹینڈ فار ریڈنگ اینڈ رائٹنگ جیسے میں نے کہا کہ بغیر پڑھے بغیر لکھے. اسی طرح ای فار انجینئرنگ اور ایم فار میتھمیٹکس. میتھمیٹکس اس لیے ضروری ہے کہ یہ ہمیں ایک کرٹیکل تھنکنگ دیتا ہے, یہ ہمیں بتاتا ہے ہاؤ ٹو میجر تھنگس, یہ ہمیں سیکوینسنگ سکھاتا ہے, یہ ہماری شخصیت کے اندر ہماری سوچ کے اندر لاجک لاتا ہے, سیکوینس لاتا ہے, ہمیں بتاتا ہے کہ اسٹیپس میں کیسے آگے بڑھیں. تو یہ بچے ان تمام اسکول کا جو کریکلم ہے وہ ان 5 چیزوں کے اوپر بیسڈ ہے. یہ اس وقت یہ دوبارہ سے بتائیے کہ سائنس, ایس فار سائنس, ٹی فار ٹیکنالوجی, آر فار ریڈنگ اینڈ رائٹنگ, ای فار انجینئرنگ, اے فار آرٹس اینڈ ایم فار میتھمیٹکس. زبردست. ناظرین یہ سارا آپ نے دیکھ لیا کہ سائنس ٹیکنالوجی اور اس کے بعد ریڈنگ اینڈ رائٹنگ, اس کے بعد انجینئرنگ اور اس کے بعد آرٹس اور اس کے بعد میتھمیٹکس. یہی وہ چیزیں ہیں, یہی وہ تعلیم ہے جو ہم سب حاصل کرتے ہیں. یہ وہ ملنے والی ہے اسکول اسٹریم اسکول سسٹم سے. ایک چھوٹا سا شارٹ بریک لیں گے. اسٹے ود اس.